بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے نکاح کے سلسلے کو رواج دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح اگرچہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن تعلق میں اس دو افراد کا نہیں ہوتا۔ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ جب دو خاندان آپس میں ملتے ہیں تو اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ انہی دو افراد کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی پرسنالٹیز میں کوئی ڈس آرڈر ہو، اس ڈس آرڈر کی وجہ سے پورے خاندان کی تنظیم بگڑ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم گزشتہ 3 سیشن سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس رشتے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہو سکے۔ ہم نے اب تک جو دیکھا اس میں پہلی بات یہ دیکھی کہ لڑکی اور سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشنز ایک نہیں ہوتی۔ جب توقعات ایک نہیں ہوتی اور دونوں ہی اس کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ سے کلیش پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ لڑکی اپنے گھر کو، یعنی میکے کے گھر کو تو اپنا سمجھتی ہے، سسرال کے گھر کو اپنا نہیں پاتی۔ اس کی محبتیں، اس کی وفاداریاں میکے کے گھر سے تو پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، سسرال کے گھر میں اس نے شعوری طور پر وفاداری کا رشتہ بنانا بھی ہوتا ہے، نبھانا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کر پاتی، یعنی پہلی وفاداری حاوی رہتی ہے، دوسری وفاداری اپنا نہیں پاتی۔ وفا کا یہ تعلق نہ اپنانے کی وجہ سے آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور رشتہ نکاح بسا اوقات خلا تک، بسا اوقات طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ اور اگر یہ برقرار بھی رہے تو ایسی آگ ضرور گرانوں میں لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے زندگی بھر لوگ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی اپنا مزاج بدلنے کے لیے نہیں آتی، یعنی وہ ایڈجسٹ ہونا نہیں چاہتی، وہ چاہتی کہ سب لوگ میرے مزاج میں ڈھل جائیں۔ اس کو یہ بات نہ تو والدین سمجھاتے ہیں، جو والدین سمجھاتے ہیں ان کی بچیاں بس جاتی ہیں اور گھرانوں کے لیے وہ بچیاں باعث برکت ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن جو والدین خود اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تو ان کی بیٹیاں ان کے لیے بھی باعث تکلیف بنتی ہیں، اپنی زندگی کو بھی آگ لگا دیتی ہیں اور سسرال والوں کے لیے بھی باعث زحمت بن جاتی ہیں۔ تو وفاداری بدلنا، مزاج میں ڈھلنے کی کیفیت کا ہونا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور بڑی بات اور ہے پازیٹیوٹی، مثبت سوچ کا ہونا۔ کیونکہ دیکھیے حالات تو سارے ہمارے مطابق نہیں ہو سکتے،
اگر ہر وقت ہم دیکھیں تو حالات ہمارے مخالف بھی چل رہے ہوں تو برے حالات سے بھی اچھا نتیجہ نکالنے کے قابل ہونا دراصل انسان کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. یہ عام زندگی میں بھی ہے لیکن خاص طور پر سسرالی زندگی. کیا ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے مثالیں نہیں ملتی؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. وہی جو سسرالی بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، لیکن یہ زندگی کی بیماری بھی ہے. ایاکم والظن، تم گمان کرنے سے بچو. اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب انسان غلط نتیجہ اخذ کرتا ہے. دیکھیں، اگر کسی نے برا سوچا، برا کیا تو یہ اس کا معاملہ ہے. آپ ان حالات میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ پازیٹیولی ہی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. کوئی برا گمان کر کے کبھی ایڈجسٹمنٹ کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا. امام جعفر صادق نے کہا اگر آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو آپ 70 بار اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اس نے اس لحاظ سے اچھا کیا ہوگا، یہ اچھا ہوگا، اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اگر 70 بار اپنے آپ کو لاجک دے لیتے ہو تو 71ویں بار کہو شاید مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر بھی بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. اب آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، ہمارے گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. لڑکی کو یہ بات سمجھائی نہیں جاتی کہ آپ نے بدگمانی سے بچنا. کتنی سادہ سی بات ہے، ماں سمجھا سکتی ہے، لیکن بدگمان مائیں جن کی زندگی کا پیٹرن ہی بدگمانی پر ہے، جو خود ساری زندگی کرتی رہی، جو خود بدگمانی سیکھ چکی، وہ کیسے کسی کو حسن ظن کا درس دے سکتے ہیں؟ کتنی کم مائیں ہیں نا جو اپنی بیٹیوں کو اخلاقیات سکھاتی ہیں، حسن خلق سکھائیں. اب وہ مائیں نہیں رہ گئی کیونکہ مائیں خود صاحب اخلاق نہیں ہے. ماؤں کو خود اخلاق کی سمجھ نہیں ہے. اخلاق ہمارے یہاں مسکراہٹ تک محدود ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اسمائل کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ نیکی کا تعلق نیت سے، نیت اس کو اچھا یا برا بناتی ہے. تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف طوفان پڑ رہا ہے، اب وہ محض مسکرا رہا ہے، اس کے دل میں ایک بھی اچھا گمان نہیں ہے دوسرے کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسکراہٹ کی نیت فرق ہوگی. لیکن اس بارے میں ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے. دوسروں کی نیتوں پر شک کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے. ہمیشہ نادان لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا، کیا کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا. اور ہمیشہ دانشمند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے جو بھی کیا، جس نیت سے بھی کیا، اگر اس کا ظاہر درست ہے تو ٹھیک ہے، اور خاص طور پر تعلقات نبھانے کے لیے تو حسن ظن لازم ہے. کسی نے برا بھی کیا، آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے لیے آگے جانے کا چانس ہے، آپ پازیٹیوٹی کے تحت آگے جا سکتے ہو. پھر آپ دیکھیے کہ نفع کتنا ہے نا، اندر کی آگ سے بچ گئے، آپ کے اندر الاؤ نہیں بھڑکے گا. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میری نند نے مجھ سے پوچھا کہ آپ واقعی اتنی انوسنٹ ہیں، اتنی بھولی ہیں، آپ کو کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی، کوئی فرد آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیوں کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس کا رسپانس نہیں کرتے. تو جو بھابھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسمائل دے کے بات ختم کر دی کہ آپ جو بھی سمجھ لو. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جا رہا ہے. میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جس کے سسرال والوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، نہ اس کو شکل و صورت سے قبول کیا، نہ اس کے اعمال سے قبول کیا.
نہ اس کے گھرانے سے اسے قبول کیا، بس حادثاتی طور پر نکاح تو ہو گیا، اب قبولیت ذرا بھی نہیں۔ لیکن اس لڑکی نے بنیادی اصول اپنا لیے کہ میں نے کسی سے بدگمان نہیں ہونا، میں نے بری سوچ دل کے اندر نہیں رکھنی اور خدمت کرنی۔ اس نے خدمت کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب سب لوگ اس سے کنونسڈ ہو گئے اور پھر پورے خاندان کی روح رواں بن گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا، ہمیشہ حسن سلوک کیا، ہمیشہ لوگوں کی خیرخواہی کی۔ تو اپنا آپ منوانے کے لیے وقت چاہیے، اور ایک مومنہ کو تو یہ یقین ہے کہ کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور جو اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کو کسی کے اپریسیشن کی پرواہ بھی نہیں رہ جاتی، اور اس طرح حسن سلوک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حسن سلوک کے اگر اصول دیکھیں، اس کے بارے میں آپ اگر اکیلے میں، گروپس میں بیٹھ کے راستے نکالیں گے اور فرینڈس مل کے طے کریں گی کہ انشاءاللہ یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو دوستوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا تو ہمارا کیا خواب ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے اور میں کسی کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ میرا مسئلہ بنا ڈالے، میرا ناک کاٹے، میرے کان کاٹے۔ سوچیں اپنے بارے میں، یہ سوچنا کتنا مشکل کام کہ مجھے جب اس حال میں رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میرا رب مجھ سے پوچھے تیرا یہ حال کس نے بنا دیا، تو میں جواب دوں کہ اللہ تیری راہ میں تیرے لیے یہ سب کچھ کٹوایا ہوں۔ جو محبت کرنے والے ہیں وہ اتنے ہی جنونی ہوتے ہیں۔ محبت کا یہ بڑی اعلیٰ سٹیج ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاہدے پر دونوں دوستوں کی جو خواہش تھی، خواب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ پھر اس کا مسئلہ بھی بنا اور پہچانا نہیں جاتا تھا، لیکن رب کے یہاں اس کی پہچان کتنی بڑی تھی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے یہاں کوٹ کیا ہے کہ مردوں کے لیے میدان جنگ باہر ہے، خواتین کے لیے میدان جنگ گھر بن جاتا۔ اب بندے کی فطرت ہے نا، اس نے کہیں نہ کہیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو مقابلے کے لیے یہ عجیب میدان ہے، اپنوں سے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا جاتا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ابلیس نے اسی میدان جنگ میں تپانا ہے، امتحان بھی اسی میں ہے، لیکن اسی میں فتح یاب ہونے میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا ابلیس کا قول، ابلیس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جب اپنے چیلوں کی میٹنگ کرتا ہے نا، جب انہیں اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، ہر ایک یہ بتاتا ہے میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا، اور آخر میں وہ ایک کہتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی کو آپس میں لڑوایا ہوں۔ ابلیس اٹھتا ہے، اسے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا۔ اس سے آپ جان لیجئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ڈالنا یہ نند، بھابھی، ساس، دیور، جیٹھ کا کام نہیں ہے، اس پہ یقین کر لیں۔ یہ کام ابلیس کا ہے۔ ابلیس کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کا بار نہیں چلنے دینا، کسی کے توسط سے وہ کتنے ہی بار کر لے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور ہم نے اپنا رویہ پازیٹیو رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میدان میں آپ کو سرخرو کر دے۔ تو اس میدان میں سرخروئی کے لیے دعائیں کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے نا، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس میدان میں بالکل اسٹریٹ اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے یہ دعا کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ الفاظ کہنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ دعا کرنا دل سے کہ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مجھے ٹیڑھے راستے پہ نہ کر دے،
جانتے ہیں جب خاندانی جھگڑے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے پوٹینشیل کو منفی سیاست، منفی خاندانی سیاست میں استعمال کرتے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ماں سوائے تباہی، اور کتنی قیمتی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا سرمایہ ہے نا یہ صلاحیتیں، امانت ہے، اس امانت کو ضائع نہیں کرنا، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ خیانت ہو جاتی ہے جب پوٹینشیل غلط یوٹیلائز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سے جیسے رب العزت نے نمرود اور اس کے ساتھیوں کی لگائی ہوئی آگ کو گل و گلزار کر دیا تھا، اسی طرح سے گھر کے اندر لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں رول تو ایک چڑیا نے بھی پلے کیا تھا، اتنی بڑی آگ کے لیے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر گئی تھی، میں بھی آگ بجھا دوں۔ اس کا رول آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، جتنی اس کی قوت، جتنی اس کی صلاحیت، اس نے تو اپنا پوٹینشیل لگا دیا، بھلے سے اس کا کوئی نتیجہ اس کی وجہ سے نہ پیدا ہو۔ تو مومن نتائج تک نہیں، نتائج کو نہیں دیکھتا کہ نتائج نکلیں گے تو کام کرو، اگر کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا تو میں کام نہ کروں۔ ایک بار ایسا ہوا، میں نے یونیورسٹی میں تھیسس کرنا تھا، تو میرے ابا جی نے کہا کہ آپ اپنے چچا کے پاس چلی جاؤ، جو ان کے فرینڈ تھے، کہ آپ کی وہ اچھی رہنمائی کر دیں گے، سید اسد گیلانی۔ میں ان کے پاس گئی، ہمارے گھرانے کے درمیان بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ایک بار ہم دونوں فیملیز کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا، ایبٹ آباد میں ہم ایک ہی گھر میں رہے، یعنی پوری سمر ویکیشنز میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کتنے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی، اس موضوع پہ کام کر لیں، اس پہ کر لیں۔ پھر کہا کہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا، صوفیاء کی جو خدمات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پھر کرتے کرتے بات یہاں تک آئی کہ ہم نے ساری زندگی غلبہ اسلام کے لیے کوشش کی، ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی لیکن اسلام کی بہار ہم دیکھ نہیں پائے۔ اسی نوعیت کی بہت سی باتیں کی۔ میں جب واپس اپنے والد کے پاس گئی اور اس سے یہ سب کچھ کہا، ہمیشہ مختصر بات کرتے تھے، ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم اس لیے کام نہیں کرتے، اس دنیا میں ہم اپنی زندگی میں نتائج دیکھ سکیں، نتیجہ ہمارے بعد بھی نکلے، اجر تو محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا اجر لکھ دینا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش کا میدان ہمارا، ہم کوشش پازیٹیولی کرتے رہیں گے، بھلے سے نتیجہ نہ نکلے۔ تو سسرالی زندگی کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تب بھی ہم نے پازیٹیولی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ پازیٹیولی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اجر بھی ملے گا، جنت کی بشارت بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار بھی ملے گا۔ آپ کسی چیز کو سامنے رکھ کے کام کرو گے نا، کہ آپ کا فوکس آف اٹینشن کیا ہے۔ آپ کسی چیز کو فوکس کر کے کام کرو گے تو مومن نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت، ثواب کے نتیجے میں جنت، اور جنت کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار۔ کتنے ہی مشکل حالات ہو جائیں انسان کے لیے، تلخیاں بہت خوشگوار ہو جاتی ہیں، ریئلی لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے سسرال والوں سے بھی۔ تو اس میں یہ کہ ایک اسٹرگل جو ہے اگر سامنے آئے گی تو آپ کو پریکٹیکلی پتہ چلے گا کہ انسان جب اسٹرگل کرتا ہے تو بالآخر وہ موڑ آ جاتا ہے جہاں پہ تسلیم کرتا۔ الحمدللہ میں نے اپنے سسرال جانے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اپنی مدر ان لا کو، فادر ان لا کو ایک بات پر بھی ان کے مزاج کے خلاف جواب نہیں دینا، ریلی ایک بات بھی نہیں، ایک فکرہ بھی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مزاج کے خلاف کچھ نہیں ہوا
تو یہ بھی سٹوری میں سے سننے والی ہے. یعنی اگر اس سٹوری میں دیکھیں تو اسلام پہ چلنا مشکل، آپ کے لیے اپنے وجود کو منوانا مشکل، اپنے بچوں کو مقام دلوانا مشکل، لیکن where there is will there is a way. الحمدللہ. تو انسان اپنے جیسے ماحول میں سروائیو کر جاتا ہے، لیکن اپوزٹ ماحول میں سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ارادے کرواتے ہیں اور اس میں استقامت بھی نصیب کرتے ہیں. ریلی بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے سراسر. الحمدللہ. اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ ٹھیک ہے جو سسٹر ان لاز ہیں کیا ان سے کبھی کوئی کلیش اکر ہوا؟ ایک بھی نہیں. کیا کلیش والی کوئی بات تھی؟ ہزاروں. میں نہیں سمجھتی ہزاروں کی ایک دن میں کتنی. لیکن اگر آپ پازیٹیولی سوچنا شروع کرتے ہیں آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا ہے تو آپ کو سب سے محبت ہوتی ہے. آپ سب کے بارے میں اسی طرح پازیٹیو ہو جاتے ہیں جیسے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. اور ریلی یعنی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس طرز عمل کی وجہ سے مجھے اپنے ان لاز زیادہ عزیز ہو گئے. کیونکہ میں آج بھی فیل کرتی ہوں کہ جتنی محبت میری ساس سے مجھے ملی ہے شاید مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے دن ہی سے ایسا رویہ تھا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آج بھی کیا مزاجی اختلاف ہے، کیا تہذیبی کلیش ہے، تو بہت زیادہ. اگر رات اور دن آپس میں مل سکتے ہیں جیسے وہ آپس میں نہیں مل سکتے، اسی طرح سے الحمدللہ اللہ کی بہت رحمت. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ساروں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال سکے، اپنے نظریات کو باور کروا سکے. آپ کوشش کرتے ہو، آپ کی کوشش کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. کوشش پوری نہیں ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا. لیکن یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو کبھی رائے گا نہیں جاتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کبھی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ. تو آپ نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے خالص رہنا، کھوٹے نہیں بننا. سسرال جا کر لڑکیاں کھوٹی ہو جاتی ہیں، دین پڑھتی ہیں، دین پہ عمل بھی کرتی ہیں، دینی معاملات میں ان کا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن رشتوں میں کھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں مسلسل وہ یہ ہے کہ دل میں برا نہیں رکھنا، دل میں برائی نہیں رکھنا. تو ظاہر ہے کہ زبان پہ برائی کہاں سے آئے گی؟ دل کے توسط سے آئے گی نا. تو جب دل میں برائی نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ زبان پہ بھی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ جیسچرز میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز اور ہے سسرالی زندگی میں کامیاب بنانے والی، سسرال کے گھر کو اپنا لینا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا. لیکن یہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ آپ کے مسئلے کو کوئی اپنا لے گا. کوئی آپ کو اپنائے تو آپ اپنائیں گی، کوئی آپ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ لے تو آپ بھی ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ لیں گے. یہ ایسا میدان ہے جہاں پر انسان کو یک طرفہ ٹریفک ہی چلانی پڑتی ہے. بس آپ ہی نے اپنا راستہ دیکھنا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا. آپ سسرال کے گھر کو اپنا بنا لیں. قدم قدم پر آپ کے ذہن میں شیطان یہ ڈالے گا کہ آپ جو کچھ بھی کر لو کسی کی طرف سے تو کوئی حسن سلوک نہیں ہونا. تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو یہ میسج دے لیں کہ کسی کی طرف سے حسن سلوک نہیں ہونا. اگر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا. تو میں نے جس میدان میں جانا ہے وہاں پہ میں نے حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ. جب آپ حسن سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. اسی طرح سے سسرال جا کے جو بہت بڑا
مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گھر کے کام کاج سے غیر متعلق رکھنا. ابھی پرسوں ایک دن پہلے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ اس بارے میں بھی ضرور بات چیت کریں کہ لڑکیاں جب سسرال جاتے ہی الگ گھر لینا چاہتی ہیں یا الگ ہو جانا چاہتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خاندانوں کی تباہی کے لیے نقطۂ آغاز ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کوئی روکتا ہے کہ کوئی الگ رہنا چاہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنتی ٹراؤزر شرٹ پہنتے کیوں؟ حضرت عائشہ پہنتی تھی، عربوں کے کلچر میں پہنا جاتا ہے. اسلام عرف کو قبول کرتا ہے، کامن لا، یعنی ایک کامنلی پریکٹس میں ہے نا چیزیں جیسے لباس ہے تو سطر کی حدود مقرر کر دی، ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شلوار قمیض پہنے، کوئی دوسرا لباس پہن لے. انڈونیشینس کچھ اور پہنیں گے، جاپنیز کچھ اور پہنیں گے، ملیشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ اور پہنیں گے، یورپ سے تعلق رکھنے والے کچھ اور پہنیں گے، عرب ممالک والے کچھ اور پہنیں گے، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے؟ سطر کی حدود کی حفاظت. دیٹس اٹ. دیت کا معاملہ جب پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مقبول قانون کو ہی اڈاپٹ کر لیا، یعنی جو رائج العام تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ رائج العام چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، پرائیویسی تو اپنی ہونی چاہیے، لیکن اور پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے یا ڈسٹربنس محسوس کرنے کی وجہ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو رشتہ کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے کہ رشتے کی بنیاد اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو دینداری کو جب ترجیح نہیں دیتے ماں باپ تو اس کی وجہ سے بچیوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب بات یہ کہ کوئی دیندار گھرانے میں گیا یا غیر دیندار ہے، اب تو ایک سچویشن ہے نا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو اس سچویشن میں اس اصول پر کبھی عمل نہیں کرنا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس رشتے کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم. جو لڑکی سسرال پہنچتی ہے اس کا دل چاہتا ہے سب سے پہلے میں لڑکے کو ماں سے کاٹ دوں، کیونکہ ماں محبت کرتی ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا. وہ سمجھتی ہے کہ میری محبت حق ہے، میں اس میدان میں اکیلی کھیلوں. تو جو پہلے کی محبت ہے وہ کہاں جائے؟ جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، جس نے پاؤں چلنا سکھایا، جس نے زندگی بھر محنت کی ہے اور جس نے جوان کر کے اپنی عمر بھر کی کمائی کو گودی میں ڈال دیا. یعنی وہ ساس جو اپنی عمر بھر کی کمائی کو ایک لڑکی کے حوالے کرتی، لڑکی کا کیا حکم ہے. اور کتنی پیاری بات ہے جو حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کاش آج کی مسلمان بیٹیاں، مائیں، سبھی یہ بات سمجھ جائیں، آج کے مسلمان مرد بھی یہ بات سمجھ جائیں. آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. رشتوں کی تقسیم ہے نا کہ ایک لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. سیدہ نے پوچھا یہ بتائیے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. اب مجھے یہ بتائیے سسرالی جھگڑے کا حل مل نہیں کیا؟ تسلیم کر لیں. کس کس کے حقوق ہیں؟ بہن کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے لڑکے پر، باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، دوسرے رشتہ دار بھی. تو صلہ رحمی کرنی ہے، سسرال میں جا کے قطع رحمی نہیں کرنی. اور یہ قطع رحمی ہے کہ لڑکے پر صرف اپنا حق تسلیم کر لیا جائے اور باقی لوگوں کو دشمن سمجھا جائے. اب آپ دیکھیں پہلے لڑکے پر اپنا حق سمجھ کر لڑکے کے مال کو اپنا بنا دیا. اب سوچیں ذرا، سسرال کو اپنا سمجھنے کا یا لڑکے کو اپنا سمجھنے کا، مرد کو اپنا سمجھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مرد کا مال میرا مال اور میرا مال میرا مال. یہ ایک جھگڑے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ
مرد اپنا مال اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کرے تو سیدہ خدیجہ کو ضرور یاد کیجیے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، تو سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں کتنا بڑا کمنٹ ہے. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. سبحان اللہ، آپ نے بھی صلہ رحمی کرنی ہے. ان رشتوں کو جوڑنا ہے انشاءاللہ، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے. اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا. آپ اپنا حق طلب کر سکتی ہیں، لیکن آپ کا حق بھی آپ کو آپ کے رب نے دلوانا ہے. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے. اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں، اس کے لیے آپ کتنی تگو کر لیں، سوائے تلخی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا یا رشتہ ٹوٹ جانے کے. اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ سسرال میں رہنے کے امکانات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس الگ روم ہے، الحمدللہ، ایک کمرہ بھی بہت ہے. یہ سوچ ہے جو آپ کو بسائے گی. اس کمرے میں سارے لوگوں کا عمل دخل رہتا ہے. اپنے آپ کو میسج دیں، فوراً سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. منانا بہت مشکل ہے اپنے آپ کو، اپنی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرواتے رہنا. تو آپ پرائیویسی کے چکر میں زیادہ کمرے میں رہیں گی، کچن میں رہیں، گھر میں رہیں، اور جگہوں پہ تو آپ کو فیلنگ ہی نہیں ہوگی. گھر والوں کے درمیان رہیں، اس طرح سے آپ کو پرائیویسی کی زیادہ ضرورت فیل نہیں ہوگی. جب لڑکیاں کاموں سے غیر متعلق رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں رہ کے وہ اپنی بیکاری کا وقت گزار سکے معذرت کے ساتھ. اب جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے سارا وقت فیس بک دیکھنے کی، سارا وقت میسیجنگ کی، فون کالز لینے کی، ظاہر سب کے درمیان تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے پھر یہی پناہ تلاش کرتے ہیں لوگ. وہ سسرال میں جاتے ہی کچھ عرصے کے لیے تو اپنے آپ کو اپنے تعلقات سے کافی حد تک ڈسکنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رابطہ نہیں رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، لیکن اب آپ کی نئی زندگی ہے، نیا محاذ ہے، آپ کو فیض آؤٹ ہونا ضروری ہے اس ماحول سے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کا پرچہ امتحان ہے، تو آپ امتحان گاہ میں ہیں، تو جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا غیر مطابق نہیں ہو جاتے ماحول سے. اگر سے لوٹ کر تو آپ نے پھر ادھر ہی جانا ہے. لیکن اگر غیر متعلق نہیں رہیں گے، ابھی بھائی کا فون آیا، پھر امی کا فون آیا، خاص طور پر آپ کی والدہ کا فون آپ کے سسرال میں کلیش پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ماں سے کٹ جائیں گے، کٹیں گے نہیں، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ کبھی اپنی ماں کو اپنے گھر کے حالات نہیں بتاتے، کیونکہ اس کا دل بہت تکلیف میں آئے گا. کسی قسم کی تلخی شیئر نہیں کرنی، بدگمانی کے ساتھ غیبت نہیں کرنی، کیونکہ ماں اس گھر کو نہیں سنبھالے گی. ماں کو اس گھر میں کوئی رول نہیں، اپنے گھر میں باپ کا اس گھر میں کوئی رول نہیں ہے. یہاں پر کچھ اور لوگوں کا رول ہے. یہاں اگر پیچھے ماں باپ کو بتائیں گے تو پھر وہاں پر بس نہیں پائیں گے. ساس کی تو سانسیں خشک رہتی ہیں جب بہو کے گھر سے فون آتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب پھر کوئی سکھائے گا. اس لیے نہیں کہ ساس برائی چاہتی ہے، نہیں، اس لیے کہ ساس کو پتا ہے کہ یہ ابھی تک رابطے تر و تازہ ہیں. جتنے رابطے تر و تازہ رہیں گے اتنا ہی زیادہ شر کے امکانات بڑھ جائیں گے. رابطے تو رکھنے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تو نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب نئے ماحول میں آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو
آپ جب نئے ماحول کو قبول کر لیتے ہیں، آپ اس گھر کو اپنا لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، تو ہمیں اپنے گھر میں یوں کرنا ہے، یا میرا گھر ایسا ہے، تو اس میں پھر آپ کی ایک پارٹی ہو جاتی ہے اور آپ کا امریکہ جو ہے دوسری پارٹی ہو گیا۔ جب تک یہ والا سچویشن نہیں آتی، کسی کی ایگزامپل کوٹ نہ کریں۔ لڑکیاں غلطی کرتی ہیں کبھی اپنے بھائی کا، میرے بھائی یوں کرتے ہیں، فلاں نے یوں کیا، کیوں وہ لڑکیاں عموماً جہیز لے کے جاتی ہیں، اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کس طرح سے احسان جتلائے کہ میرے بھائی نے مجھے کیا دیا، میرے باپ نے مجھے کیا دیا، اور میں نے اس گھر میں کیا کچھ لا کے رکھ دیا۔ یہ جہیز کو ہی سب کچھ سمجھنے والی لڑکیاں اس وقت پہ، اس موقع پہ عموماً بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ شاید لکڑیوں سے، دھاتوں سے اور شیشے اور چینی کے برتنوں سے اور چیتڑوں سے گھر بسے گا، یا لوگ اس کی ویلیو یا اس کی عظمت کو سلام کریں گے۔ ان میں سے کوئی چیز گھر بسانے والی نہیں ہے، یہ صرف ضروریات ہیں، اور اسے اسی حد تک ہونا چاہیے جہاں تک ضروریات ہے، بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا موقع، ہم کسی اور موقع پر اس بارے میں بات چیت کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس بنیاد پر اپنی برتری قائم کرنا درست نہیں ہے۔ اور زیادہ تواضع، ان تمام چیزوں پر سب کا حق تسلیم کریں۔ اور بہت پیاری بات جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، سسرال میں بہت نفع ہے، تہادو تحابو۔ اگرچہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، آپس میں محبت ہو جائے، لیکن آپ توقع نہ رکھنا کہ کوئی آپ کو تحفہ دے گا، اگر مل جائے تو بہت خوش ہونا، اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا، لیکن توقع نہیں رکھنی۔ وہ غالب نے کہا نا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی۔ توقع نہیں رکھنی، کیونکہ توقعات انسان کو خراب کرتی ہیں۔ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں میل آنے لگے، آپ فیل کرو، یا میل نہیں آیا، آپ فیل کرو کسی کے جیسچر سے یا کسی کی زبان سے کہی ہوئی بات سے یا کسی اور رویے سے کہ اسے آپ پر غصہ ہے یا وہ کچھ ناراض ہے، تو تحفہ بھجوا دینا۔ اور یہ اس چیز کا مجھے بہت فائدہ کیا۔ اور پھر انسان دیکھتا بھی ہے کہ کسی کی کیا پسند ہے، اور ایسے موقع پہ اظہار بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو فلاں چیز پسند ہے تو وہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو ایک میسج ہے نا، آپ کی پسند میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ میسیجز ہر وقت دے رہے ہیں، غیر محسوس، یہ ڈائریکٹ میسیجز نہیں دے رہے، انڈائریکٹ، جیسے آپ چاہیں۔ آپ بتائیے کیسے ہونا چاہیے، اپنی رائے پر دوسرے کی رائے کو ترجیح دے دیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو جب آپ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کو پریفرنس دیتے ہیں، جب دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، جب اپنے آرام پر دوسرے کے آرام کو ترجیح دیتے ہیں، تو بہرحال آپ کی آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم، محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا۔ پھر ابھی دیکھیے کہ خدمت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب وہ یو ایس اے گئی، اب نیا ماحول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماحول ایسا تھا کہ گھر والے معاشی طور پر بہت کم وسعت رکھتے تھے اور سسرال والے بے تحاشا وسعت رکھتے تھے۔ اب یہ ماحول کا بڑا کلیش بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس بہت کچھ اللہ کا دیا نہیں ہوتا تو بہت ساری چیزیں استعمال کرنے نہیں آتی۔ تو ہم نے سسرال میں جانے سے پہلے انہیں کہا کہ دیکھو، آپ کچھ الیکٹرانکس کا استعمال سیکھ لو، آپ کو مشینری جو چلانی نہیں آتی، کوئی حرج کی بات نہیں، ان چیزوں کو سیکھ لو تاکہ آپ کے سسرال والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ برتری ثابت کریں، کہ سسرال والے آپ کے بارے میں ہر بات پہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے کہ لڑکی کو کچھ پتا نہیں دنیا کا۔ تو آپ امیجن کریں کہ واشنگ مشین چلانی، مائکرو ویو چلانا، پھر اسی طرح سے
दीगर जितनी मशीनरी है उनको इस्तेमाल करना, किचन की जितनी मशीनरी होती है उसको इस्तेमाल करना बाकायदा तौर पर सिखाया ताकि ससुराल वालों को प्रॉब्लम ना हो। एक है काम के हवाले से प्रॉब्लम नहीं, काम से ज़्यादा वो जो हर किसी की फोड़पन को देख के तकलीफ होती रहती है ना, उसकी वजह से माहौल बड़ा ख़राब हो जाता है। जो लड़कियाँ फोड़ की फोड़ ही ससुराल में जा पहुँचती हैं, ना खाना बनाने का पता है। अच्छा आप देखें, खाना बनाने का पता नहीं ना, फख्र किस बात पे समझा जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है जो लड़की ये कहती है ना पिंक दाल और येलो दाल, दिल चाहता है कुछ यानी ज़मीन के ऊपर ना दिखे, सारी जिंदगी गुजरी दाल का नाम भी नहीं आया। और ख़ास तौर पर जो लोग ज़्यादा दाल खाते हैं वही ज़्यादा पिंक दाल और येलो दाल कहते हैं। अच्छा किसी से पूछ लो कि अच्छा फलां काम आता है, हमने कभी काम ही नहीं किया। अब आप सोचें, एक मजदूर की बेटी भी यही कहती है, एक कारपेंटर की बेटी भी कहती है, और एक मालदार तरीन इंसान की भी बेटी यही कहती है, हमने कभी काम नहीं किया। अफसोस है फिर आपकी जिंदगी पर कि आपको कुछ भी पता नहीं। इस जिंदगी पर सदा ही अफसोस करते रहे जिस जिंदगी में अपने आप को बेकारी बनाया। मुझे लगता है बेकारी के साथ बेकारीपन भी है, क्योंकि जो बेकार होता है बेकारी भी होता है, क्योंकि उस बेकारी के लिए कपड़े भी कोई और वॉश कर रहा है, उस बेकारी के लिए खाना भी कोई और बना रहा है, उस बेकारी के लिए बाकी काम भी कोई और ही कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-यदुल उलिया खैरुम मिन अल-यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो बेटा जिंदगी सीखनी है, जिंदगी सीखें, चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें। आपको कोई ऐसा काम ना हो घरदारी से मुताल्लिक, कोई ऐसा काम जो आपको ना आता। ग्रोसरी करना फन है, सीखना पड़ता है। ग्रोसरी एक दिलचस्प काम है, लेकिन रियली डिसीजंस नहीं होते। मैंने देखा है लड़कियां लॉ पढ़ रही हैं, लॉ में लॉजिक दी जाती है ना, केसेस को समझा जाता है, और लड़कियां जो है मेडिकल पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, डिसीजन नहीं होता। हर वक्त विंडो शॉपिंग करने वाली लड़कियां डिसीजन कहाँ से करें? कि यूं ही जो मार्केट जाती हैं खेलने कूदने, गपशप करने, खाने पीने, तो उन्हें क्या पता कि खरीदारी कैसे करते हैं और बजट के अंदर कैसे करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको बजट बनाना आता है? रियली एक घर का बजट सही सही बजट बनाना सीखिए। अगर बजट नहीं बनाना आता, देखिए एक अमीर गिराने का बजट और है, मुतवस्सित का और है, गरीब गिराने का और है। आप कम आमदनी में गुजारा करने का बजट भी बनाए। अगर आपको कम आमदनी का बजट नहीं आता तो इसका मतलब आपको बजट नहीं आता, फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकोगे ना। और जरूरी नहीं कि ससुराल जाके आपको बजट बनाना पड़े, हो सकता है आपकी बजट बनाने की बारी कई साल के बाद आए, सो व्हाट, आना तो चाहिए। अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आती है तो आप उस मुश्किल का हल पेश करने के काबिल हो सकें। इसी तरह से आपको ग्रोसरी के अलावा दीगर खरीदारी भी आनी चाहिए। कपड़ा कैसे बनता है, ड्रेसेस खरीदना भी, एक बने बनाए ड्रेस को खरीद लेना और बात है। मैंने देखा जब से स्टिच्ड कपड़े मिलने शुरू हो गए ना, सिले सिलाए, उसकी वजह से लोगों का ये ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बच्चियों को पता ही नहीं कि अच्छा मैंने अगर एक ट्राउजर का कपड़ा लेना है तो कैसे लूँगी, या मैंने एक शर्ट का कपड़ा लेना है तो कहाँ से लूँगी, उसका क्या रेट है, मैंने कहाँ से स्टिच करवाना है, समझ ही नहीं आती फिर लोगों को। अगर स्टिच कर नहीं सकते तो करवाना भी एक फन है। ऐसी बात नहीं है कि स्टिच करवाना भी आसान होता है, काम करना निस्बतन आसान होता है, करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात समझिए कि किसी घर में कुक मौजूद है तो आपके लिए आसानी हो गई। अब कुक कहेगा अच्छा फलां चीज़ बनानी है, उसके लिए मुझे चीज़ें ला दें, आपको पता ही नहीं चीज़ें डालनी कौन सी है बीच में, तो आप क्या करोगे? और अगर यानी मैंने देखा है कि बहुत मज़े के खाने बनाने वाली लड़कियों को भी अगर ये पता चल जाए ना 4 लोगों के लिए बनाने की आदत है या 8 की, अगर उन्हें कहा जाए ना 6 के लिए बना दे, उन्हें समझ नहीं आती, वो या 4 के लिए बना बैठेंगी या 8 के लिए, वो बीच वाली बात समझ नहीं आती। और अगर उन्हें ज़्यादा लोगों के लिए बनाना पड़ जाए फिर बिल्कुल ही पैदल हो जाती है। अच्छा मैंने देखा
جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی جیسے کہیں افراد زیادہ ہوتے ہیں کسی فیملی میں، زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا جو ہے وہ سیکھنے والے افراد ایسے ہوتے ہیں، وہ کم لوگوں کا کھانا بھی جب بناتے ہیں وہ اتنا ہی بنا لیتے ہیں مقدار میں. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کم چیزوں میں کیسے مینیج کیا جائے. میں نے یہ چیزیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ جھگڑوں کو بڑھانے میں، اختلافات بڑھانے میں، آپ کے امیج کو خراب کرنے میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہے. تو آپ گھریلو اشیاء کی خریداری ہو، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ بیڈ شیٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے ٹاولس ہوں، یا آپ کے برتن ہوں، یا آپ کی مشینری ہو، یا آپ کے کرٹنز ہوں، یا آپ کی یعنی پہننے کے کپڑے ہوں. اب لڑکیاں جب پہننے کے کپڑے خریدتی ہیں تو اپنے کپڑے خریدتی رہتی ہیں، جینٹس کے کپڑے خریدنے نہیں آتے. شادی کے بعد یہی مسئلہ پڑ جاتا ہے، کیا کریں؟ پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. اینڈ شادی کے موقع پہ کتنے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، لڑکے کو کیا تحفہ دیں. لڑکی کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں لڑکے کے استعمال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور ہی نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی نادانی سے زندگی گزارتے ہیں، صرف اپنی ذات کے کنویں میں بند. جب سسرال میں جا پہنچتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی دوسروں کی بھی کوئی ضروریات ہیں اور ان کو کیسے پورا کرنا ہے. اس لیے ان سارے امور کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکے. گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنا، رشتوں کو نبھانا سیکھنا، اور اسی طرح سے ہر کام کوالٹی سے کرنا. کوالٹی والا کام جو ہوتا ہے اس میں کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. کوالٹی والا کام کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. کاسٹ افیکٹو ہونے کا مطلب یہ کہ جس پہ خرچ کم آئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اپنے یعنی اپنی حیثیت اور حیثیت کے اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے تو کھانا ظاہر میں بھی اچھا دکھے اور اس کی اندر کی یعنی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو. اور اسی طرح سے گھر کے دیگر معاملات ہیں. تو کوالٹی جو ہے وہ رشتوں میں بھی ہوتی ہے. رشتے بھی کوالٹی کے لیول پر لانے چاہیے نا. رشتہ داری میں بھی ہر آنے والے دن میں رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہری واجبی سے تعلقات کو اچھے رکھ لیں لیکن آپ کو گاڑے رشتے بنانے نہ آئے، رشتے مضبوط بنانے نہ آئے. جس سوسائٹی میں گاڑے رشتوں کا تعلق صرف دودھ سے باندھ دیا جائے، اس وہاں لوگوں کو کیا پتا چلے کہ گاڑے رشتے دودھ سے نہیں بلکہ بنانے سے ہی بنتے ہیں. تو گاڑے رشتے بنانے کے لیے آپ کا ارادہ ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ گاڑے رشتے بنانے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے بنیاد ہیں بیسیکلی کہ آپ اپنے مسکنسیپشنز کو دور کر لیں اور آپ اپنے صحیح تصورات کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے لیے رشتہ نبھانا آسان ہو جائے، گھر بچانا آسان ہو جائے. ٹوٹی ہوئی چیزیں تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو یا گلاس ٹوٹا ہوا ہو یا برتن ٹوٹا ہوا ہو یا گھر ٹوٹا ہوا ہو. کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا شام کے بارے میں، تو اس میں دو صورتیں دکھائی گی. ایک شام وار سے پہلے اور ایک وار کے بعد، ہر جگہ کی ایک پکچر. اس قدر دل دکھا دینے والی تصویریں تھیں کہ کتنا خوبصورت خوشبوؤں میں اور رنگوں میں بسا ہوا شام آج لہو میں نہا گیا ہے. آپ بیرونی جنگ سے تو متاثر ہوتے ہیں لیکن اندرونی جنگ میں کسی کو تمناؤں کا، آرزوؤں کا لہو نظر نہیں آتا. اپنی تمنا کا لہو تو نظر آ جاتا ہے، ساس کی تمناؤں کا لہو نظر نہیں آتا، رشتے داروں کی تمناؤں کا لہو نظر نہیں آتا. اس لیے اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے. ذات کا قیدی بننے والی لڑکی سسرال میں نباہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کاموں سے غیر متعلق نہیں رکھنا تو کام سیکھنے ہیں. اگر افراد سے غیر متعلق نہیں رکھنا، اپنے آپ کو رشتے گاڑے بنانے ہیں تو پھر رشتے نبھانے والے کام بھی کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ نے 2 گر بتائے. کیا مجھے بتائیں کہ وہ کون سے گر ہیں؟ ایک مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں نا، یہ بھی تعلقات نبھانے والے. مسلمان کے مسلمان پر حقوق پہلے ادا کیجیے، قریبی حلقے میں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جی سلام کرنا اور کھانا کھلانا.
اب آپ دیکھیں کہ ساس کو سب سے زیادہ، عام طور پر سسرال والوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ سلام بھی نہیں کرتی، اور سلام کر لو تو جواب بھی نہیں دیتی، منہ سجایا کرتی ہے. اب وہ اندر جو پتہ نہیں اندر کیا کچھ سوج گیا نا تلخیوں سے اور بدگمانیوں سے، تو اس کا اثر چہرے پر بھی تو آتا ہی ہے نا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سسرال میں دب کے نہیں رہنا. اب یہ لڑکی سوچ کے ساتھ جب جاتی ہے تو اس کا ہر ایکشن جو ہے وہ دراصل ایک جنگی تدبیر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے سارے زخمی ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ فاتح نہیں ٹھہرتی. ہم محبت پاتے ہیں. آپ اس بات پر یقین کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، گھرانوں کو پرسکون بنانے کے لیے جو اصول دیے وہی حق ہے، اور میں نے انہیں کو اپنانا ہے. یہ یقین محکم. اس کے بعد اگلا سٹیپ عمل پہ، ہم مسلسل عمل. اور تیسری چیز محبت. محبت فاتح ہے. محبت جہان فتح کروا دیتی ہے. یہ تو سسرال ہے، اور سسرال والے محبت کرنے والے صرف آپ کے کانسیپٹ میں خرابی آتی ہے. آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سسرال والے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ اصل میں آپ محبت نہیں کرتے. لڑکی خود محبت نہیں کرتی، وہ چاہتی مجھ سے محبت کی جائے. تو آپ نے محبت کے لیے کشکول گلے میں نہیں لٹکانا. کوئی آئے مجھے محبت دے جائے، محبت کی نظر سے دیکھ جائے، کوئی مجھے فکرہ کہہ جائے. آپ نے محبتوں کا بھکاری نہیں کرنا، آپ نے محبتوں کی سخاوت کرنی ہے. یاد رکھیے گا، محبتوں کے میدان میں بھی سخی بننا ہے. اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوگا. تو آپ آج نیت کر لیں، جہاں بھی آپ ہوں گے، سسرال میں ہوں یا میکے میں، آپ اپنے کلاس روم میں ہوں یا سوسائٹی میں کسی مقام پر، محبتوں کی سخاوت کریں. آپ لوگوں میں سے کون کون سخی بننے کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ محبت، انشاءاللہ محبتوں کی سخاوت کریں. کیا اللہ کے لیے محبت کرنے پر کوئی اجر ہے؟ کہ یہ خالص اللہ کے لیے محبت ہے نا. آپ چاہے اپنی ساس سے کریں، چاہے اپنی نند سے کریں، چاہے سسرال والوں سے، چاہے ناواقف لوگوں سے کریں، اللہ کے لیے محبت کا کیا اجر ہے؟ جی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے حشر کے میدان میں نور کے منبروں پر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے تخت بچھائے جائیں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. وہ تخت یاقوت اور زبرجد کے ہوں گے. سوچیں، روبیز کا تخت کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ بھی جنت کی روبیز، اور زبرجد کے موتیوں کے تخت. یہ تخت ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی. سسرال کے میدان میں تھوڑا سا مشکل اس حوالے سے پیش آتی ہے کہ یہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے. تو آپ ارادہ کر لیں یک طرفہ محبت کرتے ہی رہنا. اس کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے، یک طرفہ محبت کا. آپ یک طرفہ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو طرفہ محبت بھی دے دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے توقع نہیں رکھنی، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. پھر دیکھیے کہ سسرالی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ لڑکی نیت کر کے جائے کہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا میں نے والدین کو خبر نہیں دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی کوئی اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جائیں، یا مراد یہ کہ جیسے فرض کریں کہ کوئی ایسا
ایمرجنسی ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کہ گھر والوں کو خبر نہیں ہو سکی اور کہیں غلط جگہ رشتہ ہو گیا. اور غلط جگہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ عمومی طور پر جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, غلط جگہ رشتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں بھی اللہ اعلان حرام کام ہوتے ہیں, تو اس کو بھی شرافت کے ساتھ پھر علیحدگی کا سلسلہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک تکلیف دہ ماحول بنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے بھی لڑکی کو پہنچ گئی, اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو بدلنے کے لیے وہ اپنا حصہ تو ڈال کے آئے. جب رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے قائم کی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہو گئی. اب اگر مصلحت ہے تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. پھر آپ دیکھیے کہ کامیاب ازدواجی زندگی اور سسرالی زندگی کا راز وفاداری ہے. ہم نے پہلے بھی سے دیکھا, ماں باپ اور بہن بھائیوں سے تو وفاداری پیدائشی طور پر ہوتی ہے, یہاں شعوری طور پر وفا کا رشتہ بنانا, اپنانا اور نبھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے سسرال کے بارے میں جو لڑکی کی یک طرفہ شکایت ہوتی ہے اس کے اسباب دو طرفہ ہوتے ہیں. لڑکی یک رخی تصویر دکھاتی ہے اور والدین اس پر بلیو کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو لڑکی کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس نے وہ چیز سسرال والوں کو نہیں دی جو وہ چاہتے ہیں تو اسے بھی وہ چیز نہیں ملے گی جو یعنی وہ چاہتی ہے. یعنی اگر وہ چاہتی ہے کہ مجھے یہ مقام ملے تو اسے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سسرال والوں کو وہ چیز دے دینی چاہیے جو وہ چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے بھی وہ دے دے گا جو وہ چاہتی ہے. پہلے پہل ڈیمانڈ سے یہ محبتیں, یہ اعتماد اور یہ وفا کا رشتہ استوار نہیں ہوگا. اسی طرح سے سسرال کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, سسرال زندگی سکھاتا ہے. نہیں, اپنی ماں تو ویسی زندگی نہیں سکھاتی, کیونکہ ہمارا دور تو ایسا ہے, اس دور میں لڑکیاں پڑھتی ہیں جیسے لڑکے پڑھتے ہیں. لڑکیاں گھروں سے باہر بھی رہتی ہیں, اور اگر اپنے گھر میں بھی رہ رہی ہوں تو ان کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے, تو زندگی سیکھ نہیں پاتی. سسرال زندگی سکھاتا ہے. کسی لڑکی کا سسرال میں جانا دراصل ایک ایسی یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں پر اسے زندگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب سوچئے استاد کی کتنی قدر و منزلت. تو ساس ماں سے بڑھ کر استاد ہوتی ہے. ریلی ساس جتنی محنت لڑکی پہ کرتی ہے, لڑکی اس محنت کے نتیجے میں اتنا ہی زیادہ کرتی چلی جاتی. لڑکی اگر اپنی ساس کو اپنا استاد مان لے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ سسرال میں وہ زندگی سیکھنے کے لیے ہی ایڈمیشن لیتی ہے. یہ داخلہ ساس کی پسند سے ہوتا ہے, ساس اسے اوکے کرتی ہے نا. جب ساس نے داخلہ دیا ہے تو داخلے کے باقی معاملات یعنی آگے کے جو ڈگری لینی ہے اس کو بھی استادوں سے ہی سیکھنا چاہیے. جنہوں نے زندگی کے تجربات کر لیے ان سے سیکھ لیں. پھر آپ دیکھیں کہ سسرال کے مقابلے میں میکے کا ماحول مصنوعی ماحول ہوتا ہے, جہاں پہ لڑکی کو بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا, کیا کرایا مل جاتا ہے. تو لڑکی کو لگتا ہے زندگی آٹومیشن کا نام ہے. آٹومیشن نہیں ہوتی. سسرال میں نبھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سسرالی زندگی کو نبھانے کے لیے میں کیا کر لوں جس کی وجہ سے یہ زندگی جنت نشاں ہو جائے. سسرال کو اپنا لیں, وفادار بن جائیں. سسرال کے معاملات میں ڈسکس نہ کریں, ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. زندگی سیکھنے کے لیے سسرال گئے ہیں تو سکھانے والوں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جائیں. کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کریں. جی مائک میں رہے.
آج سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر کافی چیزیں سمجھی کہ ہم لوگوں کس طرح سے ہر وقت اپنے آپ کو سدھارتے رہنا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، خواہ کھانا پکانا ہو، گھر سنبھالنا ہو، دیگر گھرداری ہو، رشتے مطلب جس طرح سارا جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے لڑکی کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ ایک میں پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ لڑکی کو مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایگزامپلس میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو گھرداری میں تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن انٹیلیجنسی اپنا انٹیلیجنٹ اتنی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ مطلب اپنے ذہانت کو اتنا ڈیولپ نہیں کرتی جس کی وجہ سے ان کے رشتے افیکٹ ہوتے ہیں، مطلب معاملات کو صحیح طریقے سے سلجھا نہیں پاتی۔ جیسے میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جس کا میاں باہر رہتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ باہر کام کرتا ہے، وہ صرف اپنی بیگم کو اس لیے نہیں لے کے جا رہا، کہتی کہ اتنی سیدھی اور اتنی مطلب بدھو ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے نہیں رہ سکے گی، وہاں پہ جا کے سوشلی ڈیل نہیں کر سکے گی، اس کو مطلب مجھے سمجھ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، مطلب کہ وہ کبھی کبھی جس طرح ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ جب باہر مطلب سوشلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب کیسے ڈیولپ کرے؟ اسی لیے تو تعلیم ضروری ہے نا۔ ہم نے جو 4 ایئرس ڈگری پروگرام شروع کیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو ڈیولپ کر دو لڑکی کو کہ وہ دنیا کے باقی امور کے ساتھ اپنے خاندانی زندگی کو نبھانے کے قابل ہو جائے، کہ وہ جنرل ایجوکیشن بھی لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو گھریلو معاملات ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے نبھانے کے قابل ہو جائے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اصلاً اس کے بارے میں پروجیکٹ بنانے ضروری ہے، جیسے سوشل ورک کے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا، تو پروجیکٹس ہونے چاہیے بچیوں کے کہ وہ کسی نہ کسی فیملی کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، ان کا کوئی نہ کوئی ایڈوائزر ہو اور پھر وہ ان کو سیکھیں، جگہ جگہ پر یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ تو ایسے انشاءاللہ تعالیٰ پروجیکٹس بھی بنائیں گے، لیکن مجھے آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ میں بھی مختلف ذہانت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو جو ذہانت ملی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا دین کا علم سیکھنے کے بعد آپ جیسے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہو الحمدللہ، کیا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو کم ذہانت والا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کر پائے گا، یعنی اپنے معاملات نہیں سدھار پائے گا، یعنی سیکھنے کے بعد کیا عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں قرآن تو غبی ترین انسان کے لیے ہے، ذہین ترین کے لیے بھی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن ہمارے لیے انسٹرکشن مینول ہے نا۔ زندگی کے طور طریقے اگر اللہ و اللہ کے رسول سے سیکھ لیے تو انشاءاللہ تعالی پھر تو مشقت نہیں رہے گی، زندگی کے طور طریقے سیکھنے کے بعد زندگی نبھانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن سوشل جینیس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے استاد کے لیے، تو لڑکی جو بیوی بننے کے لیے گئی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے سوشلی اسے ڈیل کرنا آنا چاہیے، لیکن اسے دراصل یہ بنیادی چیزیں سیکھنے کے بعد اس کے لیے کوئی مشقت نہیں رہ جاتی۔ تو اگر لڑکی کے لیے حالات کو سمجھنا، ماحول کو سمجھنا مشکل ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایفرٹ کی جا سکتی ہے، انہیں دین سکھایا جائے تو انہیں اپنی زندگی کے معاملات آ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا قرآن نے آپ کو فہم دیا زندگی کا؟ جس کی ذہانت کم ہے اس کو بھی فہم دیا الحمدللہ۔ کیا رسول اللہ کی حدیث سے آپ کو زندگی زیادہ سمجھ آتی؟ جیسے سسرالی زندگی کی حقیقت اس حدیث سے سمجھ آئی، حضرت عائشہ والی ایک حدیث سارا فیصلہ کر دیتی ہے الحمدللہ۔ تو اصلاً دین سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ بچی جس نے آنے والے کل میں بیوی بننا ہے، ماں بننا ہے، ساس بننا ہے، اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت دونوں کی تعلیم ضروری ہے، لیکن عورت کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، عورت کو ایجوکیٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن زیادہ پریکٹیکل ہونی چاہیے نا۔
اس میں زیادہ پروجیکٹس ہونے چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایجوکیشن جس میں زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر لڑکے ہوں یا لڑکیاں زیادہ تیکھے کیوں ہو جاتے ہیں ڈیل کر کے. تو ڈیلنگ میں یعنی انہیں مشکلات میں ڈالنا چاہیے. تو اس ساس کی بھی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس دے, کام میں آگے لگائے, ڈیل کروائے, پھر اس کی غلطی ہو تو اسے بتائے, دونوں مل کے اس کے اوپر کام کریں. ساس اسے کہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے میاں کے پاس چلی جاؤ لیکن یہ تمہارے یہ مسائل ہیں, ان چیزوں کو لرن کر دو. اور ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ریزن اصل میں یہ نہیں ہوتی کہ لڑکی جینیس نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ ذہانت نہیں رکھتی. اس کی ریزن, اس کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں. بعض اوقات لڑکوں کی اتنی زیادہ انکم نہیں ہوتی, وہ اپنی بیوی اور اس کے ساتھ اس کے اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے. بعض اوقات یعنی لڑکے کی ماں نہیں چاہتی کہ لڑکی جائے, اور بعض اوقات واقعتاً مسئلہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے مسئلہ ہے تو اس کا حل ہے, سکھائیں. اگر بیاہ کے لائے تھے تو سکھانا چاہیے. سسرال تو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ہے جہاں زندگی سیکھی جاتی ہے, سکھانا ذمہ داری ہے, اس کو سکھانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میکے والے اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو اس قابل بنائیں کہ وہ سسرال میں بس جائے. گھروں کی ٹوٹ پھوٹ میں ماں باپ کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص طور پر ماں. اگر لڑکی سمجھداری کے ساتھ معاملات طے نہیں کر سکتی تو دراصل پیچھے اس کی ماں کا رول ہے, اس نے اسے زندگی نہیں سکھی. بہرحال پھر ایسے میں آپ یہ دیکھیں, میں ابھی پچھلے دنوں میں رائزنگ سن میں گئی, وہاں پہ ایک ورکشاپ کروانی تھی. تو میں نے یعنی وہاں پہ انہوں نے ڈاکومنٹری بھی دکھائی. ان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہیں سارے زمانے کے لوگ کہ وہ یعنی ایسے بچوں کو سکھاتے ہیں جو ڈاؤن سنڈروم والے بچے, اور جو بالکل ایک تو سوشلی مس فٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جیسے ایسے بچے جو اپنا کھانا بھی نہیں خود کھا سکتے, باقی معاملات کا بھی پتہ نہیں ہوتا. آپ یوں کہہ لیں کہ آٹسٹک کی جو سوئے اسٹیج ہوتی ہے اس سے پہلے کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو آٹسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سکھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ وہاں کی ٹیچرز نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سم ٹائمز ایک چیز کو 50 دفعہ سکھانا پڑتا ہے, پھر بھی وہ بچہ نہیں سیکھ پاتا. تو اگر سکھانے سے آٹسٹک ایسی بھی بات نہیں ہے کہ سیکھا نہ جا سکے, سکھانا چاہیے. جی میرا کوشچن ہے کہ ایک بیٹا ہے, اگر اس کو اپنی ماں کے حقوق کا نہیں پتا, جس سے اپنی ماں کی کیئر کیسے کرنی ہے, اس کو مطلب کس طرح ڈیل کرنا ہے نا, تو ایک سارا بعد میں نا بلیم بہو پہ آ جاتا ہے کہ جسے میرے بیٹے پہ مطلب قبضہ کر لیا اور یہ وہ اس طرح کی ورڈنگ یوز کی جاتی. تو اس پہ بہو کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہو کو ایسے میں اگر کوئی لڑکا سمجھتا نہیں ہے, بہو کا رول بڑا ہوا ہے. بہو کو سکھانا چاہیے کہ آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی ماں کا ہے. میں نے دیکھا بہت سی لڑکیاں سسرال جاتی ہیں تو ان کے سسرال جانے کے بعد لڑکے زیادہ ذمہ دار بن جاتے ہیں, ان کے اپنے ماں باپ سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, اور مائیں بھی انتظار کرتی ہیں اچھی بہو آ گئی تو اس کے تعلقات میرے سے بھی اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ بہرحال بہو کا بھی رول ہوتا ہے گھر میں, جیسے بیٹیوں کا رول ہوتا ہے. کتنی نادان بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کے تعلقات بھی خراب کروا دیتی ہیں. یعنی ساس کے ساتھ تعلق خراب کرنا تو دور کی بات ہے, اپنی ماں اپنے بہن بھائیوں کے تعلقات خراب کروا دیتی ہیں. کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو ماں باپ کے خلاف جتھے بندی کروا دیتی ہیں. تو سسرال میں جانے پہ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. تو اس میں لڑکی کا رول تو نمایاں ہے, اسے اس گھر کی فلاح کے لیے ہر کام کرنا ہے, اس کو اپنانا ہے تو سارے کام کرنا ہے. لیکن لڑکی نے انہیں دین بھی سکھانا ہے, لیکن حکمت کے ساتھ نا, جس میں اس نے اپنی سپیریورٹی ثابت نہیں کرنی, بلکہ رسول اللہ کی باتیں اتنی محبت کے ساتھ بتانی ہے جس کی وجہ سے گھر والے بھی دین سیکھنے کے قابل ہو جائیں, اپنے طریقے زندگی کو. جی ضرور. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ لڑکی کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیملی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ اگر کسی تایا چاچا کے یا پھر ماموں
آپس میں ہوتا ہے, بچپن کی انگیجمنٹس ہیں. اب ایک فیملی میں پتہ چل گیا کہ لڑکا جو ہے اس میں بہت زیادہ فالٹ ہے, کوئی گردانی ہے, اور فیملی میں یہ بات اوپن ہو گئی ہے, اور لڑکی کہتی ہے کہ میں نے کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا, لیکن فیملی کہتی ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھو, خاندانی مسئلہ ہے, اور ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو ایسی صورت میں پہلے ہی اگر سب چیزیں پتہ ہے تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ انکار کر دینا چاہیے, اس کا رائٹ ہے. انکار کرنے کا 100% رائٹ دیتا ہے اسلام. لڑکی کا یہ جو ہمارے یہاں ایک فکرہ کہا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, مشرقی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی ہیں. تو مسلمان لڑکیاں ایسا ہی کیا کرتی ہیں. انہیں جو چیز یعنی وہ شادی کے موقع پر اسلام اتنا رائٹ دیتا ہے. کیا آپ جانتی ہیں کہ اسلام لڑکے اور لڑکی کا آپس میں دیکھ لینا واجب قرار دیتا ہے. یہ وجوب کس انداز میں ہوگا کہ لڑکی پتہ کرنے والی لڑکی بھی حجاب کے بغیر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کسی محرم کی موجودگی میں بات چیت کرے گی, اور اگر لڑکی اور لڑکا دونوں اوکے سائن دیں گے تو ایجاب و قبول ہوگا, ورنہ ایجاب و قبول نہیں ہے. ایجاب و قبول کی شرط اس لیے نہیں ہے کہ باپ نے کہہ دیا اور لڑکی نے سر جھکا دیا, ختم. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام گائے بھینس بکری کی طرح لڑکی کا مول لگانے کا حکم نہیں دیتا. لڑکی کو پورا انسان سمجھا جاتا ہے جیسے لڑکے, اور لڑکے اور لڑکی کو اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے اسلام پورا موقع دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باتیں کرتے ہی چلے جائیں اور یہ کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو. یہ ایک بار کی بات ہے, ایک بار وہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور آپس کی بات چیت کر لیں. اگر ان دونوں کو قبول ہوگا تو نکاح کیا جا سکتا ہے, ورنہ اور پہلے دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور کسی طرح سے مسفٹ ہے, یہ چیز پتہ چل رہی ہے لڑکی کو کہ مطلب کوئی شراب پی رہا ہے, یا ایون سم ٹائمس تو اتنے زیادہ عجیب کیسز ہوتے ہیں کہ جیسے زمین آسمان کے عقائد کے ڈفرینس ہوتے ہیں. آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ شرک میں اس حد تک مبتلا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے ہو, اور آپ اتنے پریشرائزڈ ہو. وہاں پر اگر ایک لڑکی یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ میں تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی, تو اس میں دیکھیے لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح نہیں کر پاتے ہیں تو اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اس کی بنیاد کوئی تلخ صورتحال نہ ہو. اس کی بنیاد اگر محض اتنی بھی ہے نا کہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ بس مجھے اچھا نہیں لگتا, ایون یعنی اتنی بنیاد ہے اور میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں, تو ایسے میں خاندانی پنچایت بٹھائی جا سکتی ہے. اور نہیں بھی اس بنیاد پر بھی لڑکی الگ ہو سکتی ہے. اگرچہ طلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے, ناپسندیدہ ہے, اور خلا لینے والی بے وجہ خلا لینے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. لیکن اگر ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس مزاجی اختلاف کے ساتھ, یا مجھے یعنی کوئی بھی ایسی ریزن ہے اسٹرانگ ایسی کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ میں نباہ نہیں کر پاؤں گی لڑکے کے ساتھ, تو علیحدگی ہو سکتی ہے. اس میں علیحدگی میں تو کوئی مشکل نہیں. اسلام نکاح کو اٹوٹ رشتہ قرار نہیں دیتا. جی میم میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے معاملات میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہوتی ہے, جو جھگڑے کا باعث بھی بن جاتے ہیں, بہت سارے ایسے مسکنسیپشن ہوتی ہیں, لیکن اس میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے بیٹھ کے, یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ ہر دفعہ کا معاملہ فرق ہوگا, معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے ہوگا. مثلاً کیا یعنی اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد لڑکے کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد لڑکی کے گھر والوں میں سے, یہ خاندانی پنچایت ہے, حکم فیصلہ کرنے کے لیے لوگ بٹھائے جو جائزہ لیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے, جو حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ اس صورتحال میں ممکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں فرق ہو نا, اسے سمجھ نہ آ رہی ہو تو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگر سمجھ جائیں تو درست ہے, اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ایسے میں کوئی الگ ہونا چاہے تو رکاوٹ نہیں. لیکن یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آگ بھڑکا کے رکھو اور رہو بھی آگ میں, اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا. گھر پرسکونی جو ہے اسلام کا جو گھرانے کا تصور ہے, گھرانا پرسکون,
घिराने में तलखियां नहीं होंगी। घिराने के सुकून के लिए सारे ही काम करेंगे। हमने एक रोल डिस्कस किया है लड़की को क्या करना चाहिए, दूसरा रोल इसलिए डिस्कस नहीं किया कि लड़की को कुल्ली तौर पर ये पता हो जब गेंद मेरी कोर्ट में है, जो मैंने करना मुझे वो पता होना चाहिए। अगर सास के रोल पे इस वक्त बातचीत हो तो सारा जोर सास पे ही चला जाएगा कि उसने ही सारा कुछ करना है। इंशाल्लाह वो किसी और नशिस्त में हम करेंगे। जी अगर मतलब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जॉइंट फैमिली ये माइक से जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए इस्लाम क्या कहता है? मतलब जहाँ आपके देवर जेठ भी हो, पर्दे के थोड़े से मसाइल हो, जबकि इरादतन सास को मतलब बेटे को अलग ना करने की चाहत ना हो माँ से, मतलब ऐसा कोई। जी मैं समझ गई। मैंने देखा है कि तकरीबन 99.9% लोग पर्दे के मामले को आड़ बना के घर अलग करना चाहते हैं माजरत के साथ। 0.1% शायद बीच में बच जाए, वरना इस्लाम को आड़ बनाया जाता है। असल में लड़की के दिल में जो बात है वो भी अलग होने की, वो भी पर्दा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अलग घर नहीं ले सकते। देखिए हिकमत के साथ मामलात को किसी स्टेज पे जाके कोई ऐसी, देखिए सूरत हाल से अल्लाह ताला ने निकालना है, तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला को ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे जिसकी वजह से ना आपस के ताल्लुकात में कोई खराबी आए और मौका भी मिल जाए। अब आप देखिए कितने ही लोग हैं जो खुद आगे बढ़ के कहते हैं कि आप अब इस वक्त पे कुछ घर के अफराद ज़्यादा हो गए, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों के आपस में रहने की वजह से मामला भी मुश्किल हो रहे हैं, लिहाजा आप लोग अपना मामला अलग कर लें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही घर में रहते हुए पोर्शन अलग हो जाता है, बाज़ वक़्त कोई और सूरत निकल आती है। तो इसमें यानी इब्तदाई तौर पर अगर एक लड़की यही बात जहन में रख के जाती है कि मेरा और लड़के का ताल्लुक हमें अलग हो जाना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। ये घर तोड़ने का पहला प्रोग्राम है, क्योंकि उसने सास से सीखना है। उस खानदान की जितने भी मामलात हैं सास बेहतर समझती है, सास अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन करेगी ना बहू को। और लड़की के जहन में ये होता है कि मुझे कौन सा समझनी है, मुझे भी सब पता है, मैं कर सकती हूँ, मैं घर से ला सकती हूँ, मुझे खाना भी बनाना आता है, ग्रोसरी करनी आती है, मैं कपड़े भी खरीद सकती हूँ, अपने घर के सारे इंतजाम कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। ये तो ज़ाहिरी काम है ना, ये तो ज़रूरियात है। रिश्ते निभाना सीखना कितना बड़ा काम है। बाज़ वक़्त सासों को भी रिश्ते निभाने नहीं आते। इसका ये मतलब नहीं कि सास अगर किसी से बेताल्लुकी का हुक्म दें तो बेताल्लुक हो जाए, किसी मामले में जो गिबतें चुगलियाँ करना चाहें तो आप गिबतें चुगलियाँ भी सुन लें। जो इस्लाम के अहकामात है, इस्लाम के अहकामात पर पूरे तरीके से अमल पैरा है, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। जी हुस्न ज़न का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके साथ किसी ने कोई मामला किया, कोई बात कह दी, तो आप उसके बारे में कोई नेगेटिव बात ना अपने जहन में कि उसने मुझे ये इसलिए कही हो, फुलामत ऐसे हुई होगी, फुलामत ऐसे हुई होगी। नतीजा निकलता है ना इंसान के, ये बात क्यों की किसी ने और उसने मुझे क्यों डिग्रेड किया और इसका मतलब क्या निकलता है। कोई बुरा मतलब नहीं लेना, कोई जो कुछ भी कह ले बुरा मतलब नहीं लेना। इसका ये मतलब नहीं कि आप पिस जाए। आप कोई अपनी दिफा में बात कर सकता है, फायदा नहीं है ससुराल में बातें करने का। उसका एक ही जवाब है फाइन। अब देखें जैसे कुरान हकीम में आता है ना, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन। तो ये काम कहाँ जाके करना है? अफ़्व दरगुज़र को अपना शेवा बना लो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करो। मुकाबला थोड़ी करना है। हम छोटी सी ब्रेक कर लें, 5 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लासेस आज के दिन पे हमारे 2 मौज़ूआत नहीं हो सकेंगे। हम एक मौजू पे बात करेंगे क्योंकि या शायद अल्लाह ताला ने मौका दे दिया तो हम मुख्तसरन दोनों को ले लें। आपको बात करना चाह रही थी सर? शेयर करना चाह रही थी मैं। जी कर लें। तो मैं ये कह रही थी कि यानी जैसे हमारी हर चीज़ के जैसे ना 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आप दोबारा शेयर कीजिएगा, ये माइक लेते हैं।
میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹو. تو ہماری ماؤں نے جب کبھی, کیونکہ میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی بھی ایسی ہوگی جس کی ماں نے سفرنگز نہ کی ہوں سسرال میں, ہر ایک کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا. تو جب ماؤں نے بتایا ہے نا, تو انہوں نے سکھانے کے انداز میں نہیں بتایا کہ بیٹا جب مجھ پہ یہ سچویشن آئی تھی تو میں نے ایسا کیا تھا, بلکہ ان کے سکھانے کا کیا تھا, تمہاری پھوپھی نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے کیا تھا, دیکھو آج میں کہاں ہوں اور وہ کہاں, تو ایک دفعہ تمہاری دادی نے میرے ساتھ ہی کیا. تو بیٹی وہ جو پازیٹیو چیزیں سیکھنے کے بجائے وہ یہ سیکھتی ہے کہ ساس کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے, نند کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے. بہت اچھے طریقے سے بیٹا آپ نے کلیئر کیا اسے کہ مائیں جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں اور بیٹیاں اس اثر کو قبول کرتی ہیں, اور جس کی وجہ سے بیٹیوں کا نقطہ نظر سیدھا ہی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی یہی بات آپ کے سامنے رکھی کہ بیٹی کے گھر کے ٹوٹنے میں ماں کا اور باپ کا ہاتھ ہوتا ہے, اور یہ مسکنسیپشنز ہیں. اگر وہ ایسے موقع پہ جب شادی کرتے ہیں کچھ بھی نہ کریں, تب بھی وہ جو پہلے سے مسکنسیپشن بتائے ہیں ان کا کیا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ایک جو اسٹے کنیکٹڈ والا رشتہ ہے نا, کہ ہر وقت کی پل پل کی رپورٹ ماں کو دینی ہے. اور جیسے پچھلے دنوں میری فیملی میں شادی ہوئی, تو ان سے جو بات وہ کہتی ہیں جب تک ماما کو شام میں فون نہ کر دو مجھے سکون ہی نہیں آتا, وہ وہاں پہ پریشان رہتی ہیں, ظاہر ہے پیٹ ہلکا نہیں ہوتا. پیٹ ہلکا نہیں ہوتا. اور اگر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کبھی ادھر نند کو بھی فون کریں تو باجی ٹائم نہیں ہوتا, سارا دن اس طرح وقت, یعنی یہ فرق جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنا بس چاہیے. آپ اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیے گا کہ اسٹے کنیکٹڈ والا فارمولا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ہی کنیکٹڈ رہنا. جی جی یہ لے لے بھائی. مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا اس کی آواز سب تک نہیں پہنچتی. جیسے میری بیٹی کی ساس نے دفعہ مجھے بلوایا, بیٹی کی ساس سے مجھے بلوایا کہ آپ سے مجھے آپ سے بھی باتیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چلی گئی. تو بیٹھ کے کافی شکایتیں کی میری بیٹی کی, میں سنتی رہی کافی دیر تک. پھر میں ہنس پڑی. تو میں نے کہا بات یہ کہ آپ کا لاڈ پیار ہے, آپ نے اتنا پیار دیا, مجھے بڑھ گئی ہے, اب آپ ٹنڈا اٹھائیں. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے شکایت کی. تو پھر میں نے یہ بات کی, میں نے کہا ہم تو بچوں کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے, آپ کے گھر میں تو مسئلہ کریں. تو ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو وہ اس بات سے اتنی زیادہ انہوں نے اس کو اچھا محسوس کیا. تو اب میں جب بھی جاتی ہوں ان کے گھر, مجھے کہتی ہیں زہرا جی میں تاجے ورگی نہیں دیکھی. اور اب میں جب جاتی ہوں میری بیٹی کو تعریف نہیں کر رہی ہوتی, اس نے اتنا اچھا گھر سنبھالا ہوا ہے, کسی کیا ایسے. تو یہ جیسے ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ کہا ہے کہ بیٹے کبھی ناراض ہو کے ہمارے گھر نہیں آنا, جو معاملات ہیں اپنے گھر میں سلجھاؤ, اور ویسے آپ کے لیے گھر کھلا ہے, جب مرضی رہو جب مرضی جاؤ جتنا مرضی رہو. اور اسی طرح جیسے میرے فادر اللہ بخشے یہ کہا کرتے تھے, کہتے مجھے یہ اپنی بیٹی نہیں لگتی, اس کے گھر میں کبھی تو کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, کبھی تو یہ ڈسکس کرے آ کے, وہ کون سا گھر ہے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ اپنا گھر کی عزت بنوانا, اپنے لڑکے میں سسرال کی عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت, یہ بھی لڑکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے بہت حد تک, اس کو کنٹرول ہوتا ہے. بہت سی باتیں جو ان مجالس میں ہوئی, کوئی نفع ہوا, کچھ لرن کیا ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ 5 منٹس کی اس بریک میں وہ نفع ڈسکس کر لیں, اپنے اپنے جو لرن کیا, جو آگے کے ارادے ہیں. اور آپ, میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو جو کچھ آپ نے لرن کیا گروپس میں آپس میں ڈسکس بھی کریں, اور ارادے کریں مل کے کہ ہم نے اپنے سسرالی زندگی میں کن کن اصولوں پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ باری بڑی ایکسپیرینسز جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. جو میں نے سیکھا نا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا بیکار پن ایک بیکاری پن کی علامت ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں مجھ نے کرنی ہیں, جو چیزیں مجھے نہیں آتی ہیں, جیسے ہم یہ ڈسکس کیا کہ ہم پڑھنے کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے بہت زیادہ. تو میں یہ چیز بہت زیادہ فیل کرتی تھی کہ میں اس میدان میں بہت پیچھے ہوں. تو میں نے انشاءاللہ اس پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. مجھے جو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو مجھے سیکھنے کو ملی, جو کچھ بھی کرنا نہیں آتا, مطلب کہ کوکنگ اور بجٹ کو اور شاپنگ وغیرہ کے معاملات
मुझे हर चीज़ में ये महसूस होता है मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो। अब यहाँ से इंशाल्लाह सीखूंगी और अमल भी करना है इंशाल्लाह। ये भी इस्लामी रवैया नहीं है। ये जो आपका बाइक जो इधर उधर के हमने इरादा नहीं करना, इरादा करें बेटा। जो काम आप जुबान से कहते हो ना तो फिर आप कमिटेड हो जाते हो। आप इसको ना सोचें कि लोग मेरी तरफ देखेंगे फिर कहेंगे अच्छा तुमने तो फलां इरादा किया था तो बनी क्या, और ये कि मुझे शायद ससुराल जाने का ज़्यादा शौक है। जिंदगी की रियलिटीज़ हैं, रियल लाइफ में रहें जी। तो मैंने ये इरादा किया है कि जब भी किसी के बारे में बात मानने आए तो मैंने इंशाल्लाह आपको कहा। और मैंने ये इरादा किया है कि मैं